السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کو بتاؤں گا قرآن ایک ہونے کے باوجود مسلمان الگ الگ فرقوں میں کیوں بٹ گئے۔ تو دیکھیے، میرے اس ویڈیو کو آپ مکمل سنیں، آپ کو انشاءاللہ پوری بات سمجھ میں آ جائے گی کہ لوگ الگ الگ کیوں بٹ گئے ہیں۔ قرآن ایک ہے، یہ سچ ہے، ہم اور آپ بلکہ ایک چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ قرآن عربی زبان میں ہے۔ قرآن کا ترجمہ کسی نے اردو میں کیا، جو جس زبان کو جانتا تھا اس نے اسی زبان میں کیا۔ تو قرآن کا ترجمہ جب کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر کوئی ایک طرح ترجمہ نہیں کیا، کسی نے الگ ترجمہ کیا، کسی نے الگ ترجمہ کیا۔ آیت مبارکہ ایک ہی ہے، لیکن چار لوگوں نے چار طرح کا ترجمہ کیا۔ تو ظاہر سی بات ہے جب چار طرح کا ترجمہ کرے گا تو چاروں الگ مطلب نکالیں گے، چاروں کا الگ الگ عقیدہ بنے گا، اور عقیدے کی بنیاد پر مسلمان فرقوں میں بٹ جائیں گے۔ دوستو، میری بات کو غور سے سنیں آپ۔ ایک آیت کریمہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس آیت مبارکہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ آیت مبارکہ ہر کوئی پڑھتے ہیں، ایک ہی آیت ہے، لیکن ایک شخص نے ترجمہ لگایا، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ ایک نے ترجمہ لگایا، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ آپ غور کیجئے اس ترجمہ میں، کچھ لوگوں نے ترجمہ لگایا مجھے سیدھے راستے پر چلا، یہ ترجمہ صحیح ہے یا غلط؟ ایک نے ترجمہ لگایا مجھے سیدھا راستہ دکھا، یہ ترجمہ صحیح ہے یا غلط؟ یہ فیصلہ آپ کیجئے۔ مثال کے طور پر، اگر مجھے کسی منزل میں جانا ہے اور مجھے پتا ہے کہ یہی راستہ ہے منزل تک پہنچنے کے لیے، اور پھر میں اس راستے پر جانا شروع کروں، تو میں اللہ سے یہی دعا کروں گا، اے مولا مجھے سیدھے راستے پر ہی چلانا، یعنی مجھے اسی راستے پر چلانا تاکہ میں منزل تک پہنچ جاؤں، ادھر ادھر میں بھٹک نہ جاؤں۔ تو یہ مجھے سیدھے راستے پر چلا وہی کہہ سکتا ہے جو سیدھے راستے پر چل رہا ہے۔ اب کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ تو سیدھا راستہ دیکھنے کی تمنا دعا کون کرتا ہے؟ جو بھٹکا ہوا ہو، جو دیکھا ہی نہ ہو۔ اگر دیکھ لیا ہو اور پھر کہے مجھے سیدھا راستہ دکھا، تو لوگ اسے بیوقوف ہی کہیں گے۔ تو ترجمہ کسی نے کیا کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، کسی نے کہا مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ تو سوچئے ذرا، ترجمہ الگ الگ ہوا، تو جب ترجمہ الگ ہوا، قرآن ایک ہے مگر ترجمہ الگ کیا، تو لوگ بٹ گئے۔ اس لیے بٹ گئے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ترجمہ کرتے، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، اور دیوبندیوں کے بڑے بڑے عالموں نے ترجمہ کیا، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ تو دکھانے میں اور چلانے میں فرق ہے۔ جو اب تک دیکھا ہی نہ ہو وہ تمنا کرے گا مجھے دکھا، اور جو دیکھ رہا ہو، چل رہا ہو، وہ یہی دعا کرے گا مجھے سیدھے ہی راستے پر چلا، کہیں میں بہک نہ جاؤں۔ تو ترجمہ الگ ہو، قرآن ایک، ترجمہ الگ۔ تو ظاہر سی بات ہے جب قرآن کا ترجمہ الگ ہوا تو عقیدہ الگ بنے گا، اور جب عقیدہ الگ الگ بنے گا تو مسلمان بھی بٹیں گے۔ دوسری آیت کریمہ سے آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ دوسری آیت کریمہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ آیت کریمہ ہے، ایک ہی آیت کریمہ ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی ایک ہی آیت کریمہ ہے اور اس کو ہر کوئی پڑھتا ہے۔ آیت کریمہ ایک ہے لیکن ترجمہ الگ الگ لگایا، عقیدہ لوگوں نے الگ الگ بنایا۔ ترجمہ لگانے والے دیوبندی وہابیوں نے ترجمہ لگایا، اس کے بڑے بڑے
अकाबिरीन ने तर्जुमा लगाया। उनके अकाबिरीन तर्जुमा लगाते इन्न अल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत रिज़वान और अहले सुन्नत व जमात के मुअज़्ज़ज़ उलमा जो गुज़रे, उन्होंने तर्जुमा लगाया, बेशक अल्लाह ताला हर मुमकिन शय पर कादिर है, जो अल्लाह की शान के लायक है। दोनों तर्जुमा आयत मुबारक एक ही है, आयत मुबारक एक, लेकिन तर्जुमा अलग अलग हुआ। जब तर्जुमा अलग हुआ, तर्जुमा तो अलग हुआ ही, लेकिन अकीदा भी देखिए, अकीदा भी अलग अलग हो गया। देवबंदियों ने और उसके अकाबिरीन ये तर्जुमा निकालने के बाद अकीदा बनाया। अगर ये वीडियो वो लोग देखे और कहे कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो आप बिल्कुल मुझसे बात कर सकते हैं पूरे दलाइल के साथ। इस आयत मुबारका के तर्जुमा, आयत मुबारका का तर्जुमा लगाने के बाद देवबंदी वहाबियों और उसके अकाबिरीन ने अकीदा बनाया अल्लाह हर शय पर कादिर है। तो अकीदा बनाया अल्लाह ताला झूठ बोलने पर भी कादिर है, मगर बोलता नहीं, माअज़ल्लाह। अब सोचिए ज़रा, जबकि आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी और उलमाए अहले सुन्नत ये कहते हैं कि अल्लाह ताला हर ऐब से पाक है। अल्लाह ताला के साथ किसी ऐब को जोड़ना या अल्लाह ताला में किसी ऐब को मानना ज़र्रा बराबर भी ये कुफ्र है। आयत मुबारका एक, तर्जुमा अलग अलग हुआ, अकीदा अलग अलग बना। अब सोचिए, कुरान एक, मुसलमान क्यों बढ़ गए ये कहने वाले अब गौर से सुने। अल्लाह तबारक व ताला को वाहिद व ला शरीक मानना ये ईमान का पहला हिस्सा है। अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात व सिफ़ात में किसी को शरीक ना ठहराना ये ईमान का पहला हिस्सा है। अल्लाह तबारक व ताला को हर ऐब से पाक मानना ये ईमान का पहला हिस्सा है। अब देखिए, जब अल्लाह तबारक व ताला की शान में ज़र्रा बराबर गुस्ताखी करने से इंसान ईमान से खारिज हो जाता है, चाहे वो जितनी नमाजें पढ़े, जितनी इबादत करे, चाहे वो जितने रोज़े रखे, जितने हज करे, जितनी भी इबादत करे, ज़र्रा बराबर खुदा या रसूल की शान में गुस्ताखी किया या ज़रूरियात दीन में से किसी एक बात का भी इनकार किया तो वह इंसान ईमान से खारिज हो जाता है। ईमान नहीं तो चाहे वो जितनी इबादत करे ये काबिल कबूल नहीं, उसे मुसलमान नहीं माना जाएगा। अब सोचिए ज़रा, ज़र्रा बराबर गुस्ताखी, और यहाँ तो इतनी बड़ी गुस्ताखी कर दिया कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है, माज़अल्लाह। जबकि अल्लाह ताला ने फरमाया लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह ताला लानत फरमाता है झूठ बोलने वाले पर। जब अल्लाह ताला झूठ बोलने वाले पर लानत फरमाता है, तो अगर कोई कहे कि अल्लाह ही झूठ बोल सकता है माज़अल्लाह, तो उसका ईमान रहेगा? हरगिज़ नहीं रहेगा। तो कुरान की आयत मुबारका एक, तर्जुमा अलग अलग किया, अकीदा अलग अलग बना लिया। सहाबा का अकीदा हरगिज़ ये नहीं था कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है, माज़अल्लाह। नबी का अकीदा हरगिज़ ये नहीं था। उसके बाद अकाबिरीन उलमा जो गुजरे उनका अकीदा हरगिज़ ये नहीं था। 800 सदी में, 1800 सदी में देवबंदी और वहाबियों का वजूद हुआ। इनका लीडर इब्न वहाब, अब्दुल्ला इब्न वहाब, ये जो इसका असल बुनियाद रखने वाला, वहाँ से ये अकीदा कुरान का तर्जुमा गलत करना शुरू किया और कुरान से गलत अकीदा निकालना शुरू किया, और वही अकीदा फैलता गया जो आज देवबंदी और वहाबी की शक्ल में पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। हज़रात मोहतरम, बात बताना ये है कि कुरान एक होने के बावजूद, आयत करीमा एक होने के बावजूद तर्जुमा अलग अलग लगाया, अकीदा अलग अलग बनाया और इन मुसलमान बढ़ गया।
اصل میں مسلمان بٹا نہیں ہے بلکہ مسلمان سے ہٹا ہے۔ مسلمان عقیدہ غلط بنایا، مسلمان سے ہٹا شیعہ بن گیا، عقیدہ غلط بنایا، مسلمان سے ہٹا خارجی بن گیا، عقیدہ غلط بنایا، مسلمان سے ہٹا دیوبندی وہابی بن گیا۔ اہل سنت والجماعت مسلمان کل بھی اسی طرح عقیدہ رکھتے تھے، آج بھی اسی طرح عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ ہی کیا اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ اور یہی عقیدہ مسلمان ہونے کے لیے رکھنا ضروری ہے۔ اب دیکھیے ذرا، جب آپ ان کی کتابوں کو دیکھیں گے کہ بھائی انہوں نے ایسا کیوں کہا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے معاذ اللہ مگر بولتا نہیں، ایسا کیوں کہا؟ تو ایک آیت کریمہ، یہی آیت کریمہ پیش کرتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، اور جھوٹ بھی ایک شے ہے، جھوٹ بھی ایک شے ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے معاذ اللہ۔ اب یہاں خرابی دیکھیے، سمجھ میں کتنی خرابی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر ہم یہی مانیں کہ جھوٹ ایک شے ہے، اللہ ہر شے پر قادر ہے، جھوٹ ایک چیز ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو یہاں پر شراب پینا بھی ایک چیز ہے، چوری کرنا بھی ایک چیز ہے معاذ اللہ۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چوری کرنے پر بھی قادر ہے، شراب پینے پر بھی قادر ہے معاذ اللہ؟ ہرگز نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اگر ہم یہی بولے، اسی دلیل کو لے، تو بہت ساری عیبیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ماننا پڑے گا جو کفر ہے۔ اس لیے یہ بولنا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو جھوٹ بھی ایک چیز ہے، اللہ اس پر بھی قادر ہے معاذ اللہ، یہ عقیدہ کفر ہے جو دیوبندیوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ کتاب کا نام آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں حضرات محترم۔ اور دوسری بات یہ ہے، دوسری دلیل انہوں نے اسی آیت کریمہ سے دیا ہے اپنی کتابوں میں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ جملہ خبریہ ہے، اور عربی قاعدے، نحوی قاعدے کے مطابق جملہ خبریہ اسے کہا جاتا ہے جو سچ اور جھوٹ سے متصف ہو۔ مثال کے طور پر کسی نے آیا اور کہا بازار میں ایک حادثہ ہو گیا، تو آنے والا شخص جو حادثے کے بارے میں بتایا تو یہ بات خبریہ ہے، خبر دے رہی ہے، یہ اس بات سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ شخص کسی چیز کی خبر دے رہی ہے، اور وہ حادثہ ہے کہ نہیں ہے یقینے کے ساتھ بول نہیں سکتے، تو یہ بول سکتے ہیں کہ وہ حادثہ ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس حادثے کو سچ مان بھی سکتے ہیں اس کی بات کو، اور جھوٹ بھی مان سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہو، یہ بھی بول سکتے ہیں کہ وہ ہو سکتا ہے وہ سچ بولتا ہو۔ تو عربی نحوی قاعدے کے مطابق جملہ خبریہ اسے کہا جاتا ہے جس کو ہم سچ اور جھوٹ بول سکے۔ تو ان لوگوں نے یہ دلیل پیش کیا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ جملہ خبریہ ہے، اور جب جملہ خبریہ ہے تو اس کو سچ اور جھوٹ بول سکتے ہیں، یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بھی بول سکتا ہے معاذ اللہ۔ اب سوچئے ذرا، اللہ کے کلام کو عربی قاعدے میں لے جا کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھوٹ کو متصف کرتا ہے، جبکہ اس قاعدے کے تحت بھی اگر دیکھا جائے اور ان لوگوں کی اس دلیل کو دیکھا جائے تو یہ دلیل بھی بہت ہی جھوٹی ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ ہر خبر دینے والے کو جھوٹ نہیں بول سکتے۔ کوئی شخص بازار سے آیا اور کہا کہ بازار میں حادثہ ہو گیا ہے، تو ہم ڈائریکٹ یہ نہیں، یہ تو جملہ خبریہ ہے، لیکن ڈائریکٹ یہ نہیں بول سکتے کہ یہ سچ بھی بول سکتا ہے، جھوٹ بھی بول سکتا ہے، کیونکہ ہم پہلے دیکھیں گے کہ خبر دینے والے کون ہے۔ اگر خبر دینے والا کوئی ایسا شخص ہے جو کبھی جھوٹ بولتا ہی نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم سنتے ہی یقین کر لیں گے کہ ہاں یہ سچ کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہی نہیں۔ تو ہر خبر کو جھوٹ اور سچ نہیں بول سکتے ہیں، وہ تو بولنے والے کو دیکھیں گے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے کہ نہیں بول سکتا ہے۔
اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک انسان کسی کے ساتھ 2 سال رہے، وہ کبھی جھوٹ نہ بولے، پھر کبھی کوئی اس کے بارے میں کہے کہ نہیں فلاں شخص جھوٹ بولا، تو ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں یا کہتے ہیں کہ وہ کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، کیونکہ میں نے اس کو آج تک جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہی نہیں۔ جب ایک انسان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ سکتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے کہا جھوٹ بولنا، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے جھوٹ بولنے والے پر، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات، پھر ہم اللہ تعالیٰ کی بات جو جملہ خبریہ ہو اس کو لے کر یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ اس قاعدے کے تحت ہی کیوں نہ ہو، یہ سراسر کفر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ جھوٹ بولنا ایک عیب ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اس لیے ہم نحوی قاعدے ہو یا عربی قاعدہ ہر جگہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، بلکہ بولنے والے کو دیکھیں گے کہ یہ جھوٹ بولتے بھی ہیں کہ نہیں، جھوٹ بول سکتے ہیں کہ نہیں، جھوٹ بولنا اس کی ذات سے، جھوٹ کو اس کی ذات سے متصف کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ اسی لیے ان لوگوں نے جو دلیل پیش کی، یہ اس دلیل کے تحت خود ہی پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے کتنا بڑا کفر کیا ہے۔ میں آخری بات آپ کو بتاؤں کہ یہ نہ کہیے قرآن ایک ہے، کاش مسلمان بھی ایک ہو جاتے، مسلمان کل بھی ایک تھے، مسلمان آج بھی ایک ہے۔ جن جن لوگوں نے قرآن کا ترجمہ غلط کیا، عقیدہ غلط بنایا، صحابہ اکرام کے عقیدے سے ہٹا، صحابہ اکرام کے طریقے سے ہٹا، تو اصل میں مسلمان بٹا نہیں، وہ ہٹنے والا خود ہی ایمان کو ختم کر دیا، اور ایمان کو ختم کر کے کسی اور فرقے میں چلا گیا۔ مسلمان کل بھی ایک تھے، آج بھی ایک ہے، جو مسلمان ہے وہ ایک ہے، جو ہٹا ہے سمجھیے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ اس کا عقیدہ غلط بنا، اور عقیدہ غلط بنا جو عقیدہ کفریہ ہے اس سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ جب ایمان ختم ہو گیا تو نماز پڑھ لینے کی وجہ سے، روزہ رکھ لینے کی وجہ سے، حج کر لینے کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مسلمان ہے۔ ہم جب اس کی عقیدے کو جانتے ہیں کہ یہ عقیدہ کفریہ رکھتا ہے، پھر ہم اس کو مسلمان کہیں، یہ سراسر غلط ہوگا۔ اس لیے قرآن ایک ہی ہے، لیکن ترجمہ الگ الگ کیا اور عقیدہ الگ الگ بنایا۔ کسی آیت کریمہ کو لے کر نبی کی شان میں گستاخی کیا، کسی آیت کریمہ کو لے کر اللہ کی شان میں گستاخی کیا، اور گستاخی ہوتی گئی، عقیدہ غلط بنتا گیا، اور وہ ایمان سے ہٹتا گیا۔ اس لیے ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے صحابہ کرام کی طریقے پر چلنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی شان میں ضروریات دین کسی چیز میں ذرہ برابر گستاخی و توہین سے بچنا ضروری ہے۔ ہم اللہ کی شان میں گستاخی کرنا تو دور کی بات، نبی کی شان میں کوئی گستاخی کر دے تو ہم برداشت نہیں کرتے۔ جن جن لوگوں نے عقیدہ غلط بنایا، نبی کی شان میں گستاخی کی، اللہ کی شان میں گستاخی کی، ہرگز وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔